بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصات کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نوجوان صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کو خیر برکت کی دعا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پانچوں وقت مسجد قباء میں اذان دیا کرو، اور جس دن بلال مدینہ میں موجود نہ ہو اس دن مسجد نبی میں اذان دیا کرو۔ ان صاحب نے ارشاد نبی پر لبیک کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خدمات ان کے سپرد کی تھی ان کو نہایت باقاعدگی کے ساتھ دل و جان سے انجام لینے لگے۔ یہ خوشبخت نوجوان جن کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور انہیں تقوی کے احساس پر تعمیر ہونے والی مسجد اول کا موزن مقرر فرمایا۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے، ان کے والد کا نام عائس تھا اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، مکہ یا مدینہ میں کب آئے، اسلام کب قبول کیا اور کن غزوات میں حصہ لیا، ان تمام سوالوں کے جواب میں کتب سیری خاموش ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں غریب العیار تھے۔ ان کی مکی زندگی بڑی مظلومانہ تھی۔ اس حالات میں یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلام خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور امکان ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے حالات سدھرنے لگے تو انہوں نے حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہو، اسی لیے انہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یا مولی کہا جاتا ہے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی اور بلند تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا، اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں سپرد کیا کہ جب وہ غیر حاضر ہوں تو حضرت سعد القرظ مسجد نبوی میں اذان دیا کرے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بہت مفلس تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں اپنی غریبی اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تجارت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص قسم کے پتوں کی تجارت شروع کر دی۔ انہیں عرب میں کرس کہا جاتا تھا۔ یہ پتے دباغت کھال بنانے کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے اور قرض ہی کی تجارت کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا، اسی لیے سعد القرظ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دلی کے عالم میں اذان دینی چھوڑ دی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے شام جانے لگے تو انہوں نے خود یہ ذمہ داری حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو عمر بھر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے طویل عمر پا کر 47 ہجری میں وفات پائی اور اپنے پیچھے 2 بیٹے عمار اور عمر اپنی یادگار چھوڑے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی مدتوں تک مسجد نبوی میں مؤذنی کی خدمت انجام دیتی رہی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ احادیث میں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔